السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قد إلا والقبر أفظع منه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی ساتھیوں، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اسلامی خواتین، خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کے فضل سے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ مجھے کتاب و سنت کے مطابق بات کہنے کی اور ہم اور آپ کو بغور سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں جس موضوع پر انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کروں گا وہ ہے اسباب عذاب القبر۔ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے برے اعمال ہیں کہ اگر کوئی مسلمان وہ گناہوں کے کام کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں شدید اور بھیانک عذاب ہوگا۔ عذاب قبر میں مبتلا کرانے والے برے اعمال۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولائے کریم ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت سے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اسے موت سے بقا نہیں ہے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ کوئی اللہ کا اتنا پیارا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، لیکن اس موت سے کسی کو بقا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا اتنا پیارا نہ تو کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اس رسول کے بارے میں قرآن کے اندر اعلان کر دیا انک میت وانہم میتون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گا، موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس پہنچے گا، اس موت سے تم کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اما عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ایک دن ایسا آیا رأیت رسول اللہ وہو بالموت، اما عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو موت کے بستر پر مچلتے ہوئے دیکھا، وَإِنَّهُ قَدْهٌ بِالْمَاءِ، پانی کا پیالہ رکھا ہے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبوتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ اس موت کی سختی میں، اس موت کی پریشانی میں اللہ تو میرا مددگار بن جا۔ عائشہ کہتی ہے دعا میں نبی کا ہاتھ اٹھا اور ہاتھ نیچے گر گیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اعلان کر دیا گیا۔ جب کائنات کا امام دنیا میں آنے کے بعد اس موت سے نہیں بچا، دنیا میں اس موت سے بقا کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، جیسے مرنا ہر ایک کو ہے ایسے ہی قبر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، نہ موت سے کسی کو بقا ہے، نہ قبر کی زندگی سے کوئی بچنے والا ہے۔ عربی میں ایک شعر کہا جاتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، موت کا پیالہ ہر ایک کو پینا ہے، اس موت کے پیالے سے کسی کو بقا نہیں ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، جیسے مرنا ہر ایک کو ہے ایسے ہی قبر ایک ایسی زندگی ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ایک انسان عام حالات میں بستر پر مر جائے، لوگ لے جا کر کے مٹی کے نیچے اسے دفن کر دے، اسے قبر کی زندگی سے گزرنا ہے۔ ایک انسان مرا، آگ میں جل گیا، ہوا میں راکھ بن کر کے اڑ گیا، کیا وہ قبر کی زندگی سے بچے گا؟ نہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قبر کی زندگی سے اسے بھی گزارے۔ ایک انسان سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیوں کا خوراک بن گیا، درندوں نے پھاڑ کر کھا لیا، کیا وہ قبر کی زندگی سے بچے گا؟ نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس بات پر قادر ہے دنیا میں جو آیا ہے اسے قبر کی زندگی سے گزرنا ہے۔ نہ موت سے کسی کو بقا ہے اور نہ قبر کی زندگی سے کوئی بچنے والا ہے۔ اور قبر کا عذاب، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان عذاب القبر حق، اے لوگوں یاد رکھو قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس بارے میں قبر کے عذاب کو لے کر اگر کوئی مسلمان شک میں مبتلا ہے، معلوم نہیں مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں جائیں، ہڈیاں گل جائیں، گوشت سڑ جائیں، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں، ایک مسلمان کو اگر یقین نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کی تمام نیکیاں برباد ہیں۔ نبی کے اس قول پر پہلے ایمان لائیں ان عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں پانچوں نمازوں میں ایک دعا سکھلائی ہے۔ ایک مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تو قبر کے عذاب سے میری پناہ کر دینا، اے اللہ تو عذاب قبر سے مجھے بچا لینا۔ دن میں دوپہر کے وقت، شام کے وقت، سورج ڈوبنے کے بعد، رات کے اندھیرے میں، پانچوں نمازوں میں ایک مسلمان بار بار عذاب قبر سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اسے یاد رہے قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور وہ عذاب کیسا ہے، اس عذاب کی خطرناکی کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جملے اگر کوئی حساس مسلمان ایمان والا ہے اگر اپنے رسول کے یہ دو جملے سن لے تو اللہ کی قسم عذاب قبر سے اس کا دل کانپ جائے گا۔ دو جملے نبی کے سنیے۔ پہلا جملہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو کہا اے میرے صحابہ ما رأیت منظرا الا والقبر وفزع منہ، کہا میرے صحابہ میری آنکھوں میں قبر سے زیادہ بھیانک اور قبر سے زیادہ خطرناک آج تک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر،
یہ رسول کا جملہ ہے۔ وہ نبی جسے معراج کرائی گئی تو جہنم دکھلایا گیا، جہنم کے عذاب دکھلائے گئے، اب وہ رسول اپنی زبان سے کہتا ہے اے میرے صحابہ ما رأیت منظرک، میری آنکھوں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر آج تک نہیں دیکھا ہے۔ کیسا منظر ہوگا دیکھنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا لدعوت اللہ، کہا میرے صحابہ اگر میں اللہ سے دعا کر دوں نا ان یسمعکم من عذاب القبر تو اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے گا۔ قبر میں جب مردے کو مارا جاتا ہے، اس کے بدن کو لوہے کے ہتھیاروں سے چیرا جاتا ہے، اسے آگ میں تپایا جاتا ہے، تو قبر کا وہ مردہ کیسے بلکتا ہے، کیسے روتا ہے، کیسے چیختا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر میں دعا کروں تو اللہ تمہیں وہ قبر کا عذاب سنا دے گا، لیکن نبی نے کہا میں ڈر رہا ہوں لولا اللہ تدافنوا، اگر تم میں سے کوئی انسان قبر کے رونے کی آواز تو سن لے، عذاب قبر کو دیکھنا تو دور کی بات، قبر کے مناظر دیکھنا تو دور کی بات، نبی نے کہا اگر کوئی صرف مردے کے رونے کی آواز سن لے مارتے وقت، عذاب دیتے وقت، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تدافنوا، تم میں سے کوئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفنانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا شدید عذاب ہے، اگر انسان سن لے تو اپنے مردوں کو گھروں میں رکھ کر سڑانا گوارا کرے، پانیوں میں پھینکنا گوارا کرے، آگ میں جلانا گوارا کرے۔ عذاب قبر سننے کے بعد، میت کے رونے کی اور آہ بکا سننے کے بعد اپنے مردوں کو قبر میں دفنانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ اتنا شدید عذاب اس قبر کا عذاب ہے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی ایک صحابی اسے جہنم کی آگ چھونے والی نہیں۔ دنیا میں سارے صحابہ کو جنت کی ضمانت مل گئی، لیکن نبی کے وہ صحابہ جب ان کے سامنے قبر کا بیان آ جاتا، قبر کا تذکرہ آ جاتا، تو وہ اپنے بدن پر قابو نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خطبہ دیا، خطبے کے دوران آپ نے عذاب قبر کا ذکر کر دیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے ہم عورتیں مسجد کے بغل سے، دیوار کے بغل سے نبی کی بات سن رہی تھی، لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، عورتیں دیوار سے کان لگا کر اپنے رسول کی باتیں سن رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے قبر کا ذکر کر دیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جیسے ہی قبر کا تذکرہ آیا زج المسلمون زجا، مسجد نبوی میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے دہاڑے مار کر کے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے اللہ قبر کی وہ تاریکی، قبر کا وہ اندھیرا جہاں پوری دنیا تنے تنہا چھوڑ کر چلی جائے گی، اللہ اس اندھیرے گھر میں کیا بنے گا، اللہ وہاں کیا ہوگا۔ سارے صحابہ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت اسماء کہتی ہے نبی کی آواز باہر آنا بند ہو گئی، صرف صحابہ کے رونے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا صحابہ کرام کا قبر کو لے کر۔ ایک اور مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول تھے، نبی کے داماد ہیں، اور دو بیٹیاں نبی کی ان کی شادی میں آئی۔ اتنا عظیم صحابی جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ گواہ رہو، میرا یہ داماد عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے، اتنی فضیلتوں والا۔ لیکن حضرت عثمان کا غلام ہے ہانی، وہ بیان کرتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبری، حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے، مٹی دینے جائیں، قبروں کی زیارت کرنے جائیں، عثمان جیسے ہی کسی قبر پر کھڑے ہوتے
फबका, तो इतना रोते हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, कि आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करती। रोते रोते अपनी दाढ़ी को, अपने कमीज को आंसुओं से भिगा लिया करते थे। सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया, उस्मान, तुम्हारे सामने मौत की सख्ती बयान होती है, तब तुम इतना नहीं रोते? तुम्हारे सामने जहन्नम का अजाब बयान किया जाता है, तब इतना नहीं रोते? कब्र पर खड़े होकर इतना रोते हो? हजरत उस्मान कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अपने रसूल से सुना था, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत का पहला स्टॉप है, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। फइन नजा मिन्हु, जो मुसलमान कब्र में महफूज है, जो मुसलमान अज़ाब कब्र से बचा लिया गया, फमा बादहु ऐसर मिन, तो बाद की जितनी मंजिलें हैं अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा। जो कब्र में महफूज है वो कयामत में महफूज होगा, जो कब्र में बचा वो पुलिस सिरात आसानी से पार कर ले जाएगा, जो कब्र में बचा वो जहन्नम से बचाकर जन्नत के हवाले कर दिया जाएगा। वइल्लम यंजू, लेकिन हजरत उस्मान कहते हैं, नबी ने कहा, जो कब्र के अजाब में गिरफ्तार हो गया, सवाल जवाब में कब्र में फंसा, फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, जितनी मंजिलें आएंगी उन तमाम मंजिलों में फंसता चला जाएगा। ये कब्र है, ये बताएगी कि बाद की मंजिलें तुम्हारे साथ कैसे चलने वाली है। इसीलिए मुसलमानों, जरूरी है सबसे पहले हम अपनी कब्र को बनाए, अपनी कब्र को बनाए। अगर हमारी कब्र जहन्नम का गड्ढा बन गई, हमारी कब्र अजाब दिलाने वाली बन गई, तो अल्लाह की कसम कयामत तक उसी में रहना है, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आइए वो बुरे आमाल मैं आपके सामने रखता हूँ, वो कौन सी बुराइयां हैं कि अगर कोई मुसलमान वो बुराइयां करता है तो उसे कब्र में शदीद और भयानक आजाब दिया जाएगा। मुख्तसरन मैं आपके सामने पॉइंट्स रख देता हूँ। पहली बुराई शिर्क के बाद, इसलिए शिर्क किसी हालत में माफ नहीं है। शिर्क के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कसबुल हराम और अकलुल हराम, हराम की रोजी इस्तेमाल करना, हराम का खाना इस्तेमाल करना। एक मुसलमान को बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि उसके घर में जो रोजी आ रही है उसका रास्ता क्या है, हलाल रास्ते से है या हराम रास्ते से है। उसके घर का जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, हलाल रास्ते से है या हराम रास्ते से है। अगर मुसलमान की कमाई हराम की है, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जंग पर निकले। जंग पर जाते हुए आपका एक गुलाम भी जा रहा है, सर्दी का जमाना था, गुलाम है, गरीब है, उसके बदन पर कोई लिबास नहीं था। जाते हुए बैतुल माल से उसने एक चादर निकाली और अपने बदन पर डाल दी। एक मामूली चादर, एक चादर की कीमत क्या होगी, लेकिन बैतुल माल से बगैर इजाजत तो निकाली थी। अब वो चादर हराम की हो गई। हराम की चादर ओढ़कर अल्लाह के रास्ते में गया, दुश्मनों से क़िताल करता रहा। किसी काफिर ने तीर मारा और नबी का ये गुलाम जमीन पर गिरा और मर गया। जब जंग खत्म हुई, सहाबा ने कहा, देखो ये रसूल का गुलाम है, कितना बड़ा अमल करके गया, नबी के पीछे नमाज पढ़ी, जिहाद पर आया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गया, अपनी बीवी को बेवा कर गया, खाते खून में मरा पड़ा है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। फलान शहीद, ये शहीद है, जन्नत में दाखिल हो गया होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा, कल्ला, कहा मेरे सहाबा, इसे जन्नती ना कहो, अभी इसे जन्नती ना कहो। इन शमला, हराम की वो चादर जो इसके बदन पर लिपटी थी ना, अल्लाह के नबी कहते, मैंने देखा है, लतस्ताइलु अलैहि नारा, आज वही चादर उसकी कब्र में आग बन करके भड़क रही है, उसी चादर में लपेट करके वो अपनी कब्र में बिलख रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, अज़ाब कब्र के अंदर गिरफ्तार है।
صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کانپ گئے. ایک صحابی نکلے, حدیث کے الفاظ ہے شیرا کان, جوتے کا جو تسمہ لے کر کے, جوتے کے نیچے جو تسمہ لگتا ہے پیروں کے نیچے, وہ جوتے کا تسمہ لے کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہو, یہ جوتے کا تسمہ میں نے بیت المال سے بغیر اجازت کے لے لیا تھا. آپ نے جو وعید سنا دی ہے نا, یہ سن کر میں یہ تسمہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. جوتے کا معمولی تسمہ تھا. نبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا اچھا کیا اے میرے صحابی, اچھا کیا تم نے یہ تسمہ واپس کر دیا. شیرا کان من نار, اگر تم اسے واپس نہیں کرتے تو یہ حرام کے جوتے کا تسمہ تمہاری قبر میں آگ بنا کر کے بتا دیا جاتا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, اگر حرام کی چادر اور حرام کے جوتے کا تسمہ انسان کی قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہا ہے, وہ انسان جس کے گھر میں لگی ہوئی اینٹوں کی بنیادیں حرام کی کمائی کی ہو, قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ وہ انسان جس کے حلق سے اترنے والا کھانے کا ایک ایک نوالا حرام کی کمائی کا ہو, قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ وہ انسان جس کے بدن پر خوبصورت لباس حرام کی کمائی کے ہو, قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ وہ انسان جس کے بچوں کی فیوچر پلاننگ حرام کی کمائی پر ہو, قبر میں اس کا کیا بنے گا؟ اگر حرام کی ایک چادر قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, حرام کمائی سے بچے, وگرنہ قبر ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو پہلی برائی جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا وہ ہے حرام کی کمائی. دوسری برائی جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اس کی قبر میں شدید عذاب دیا جائے گا وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز ایک اہم عبادت ہے اسلام کی. اگر کوئی مسلمان سستی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کا انجام آپ دیکھیے قبر میں. مطلق جس نے نماز چھوڑ دیا وہ تو درکنار, جو کبھی کبھی نماز کے وقت سو جاتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے قبر میں لے جایا گیا, میں جب قبر میں پہنچا میں نے دیکھا ایک انسان سویا ہوا ہے, فرشتہ بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پر کھڑا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اتنے میں وہ انسان جو سویا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, فرشتہ وہ پتھر اس کے سر پر اتنی زور سے مارتا ہے کہ پتھر اچھل کر پھر فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اس کے سر کی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں. درد سے بلکتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے. چند لمحے گزرتے ہیں کہ ایک ایک ہڈی پھر سے جڑنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الی یوم القیامہ, قیامت تک یہ عذاب اسے دیا جاتا رہے گا. اللہ کے رسول نے سوال کر لیا فرشتے یہ کون انسان ہے جسے اتنا شدید عذاب وہ بھی قیامت تک اس کے سر پر پتھروں سے مار کر دیا جائے گا, کون سا جرم اس نے کیا ہے؟ فرشتے نے جرم بتایا, کہا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ, یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز کے وقت سو جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, ظہر میں حاضر, عصر میں حاضر, فجر کا جب وقت آتا تھا تو زیادہ رات تک جاگنے کی وجہ سے, موبائل کے اسکرینوں میں ڈوبنے کی وجہ سے فجر کے وقت سویا رہتا تھا. نماز فجر اپنے بسترے میں آرام کرتے گزارتا تھا نا, جس دماغ کو سکون دینے کے لیے دنیا میں آرام کرتا تھا, قیامت تک اسی دماغ پر پتھروں سے وار کیا جائے گا اور اسے چیرا اور پھاڑا جائے گا. یہ انجام ہے اس مسلمان کا جو نماز میں سو جاتا ہے اور جو مطلقاً نماز نہیں پڑھتا, جمعے میں آتا ہے, رمضان میں آتا ہے. سعودی عرب کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان, حالانکہ قول شدید ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ قول پر غور کریں, بے شمار علماء نے کہا اگر مسلمان ہے نماز ادا نہیں کرتا اور بے نمازی ہونے کی حالت میں مر گیا تو لا یغسل, اسے غسل نہیں دیا جائے گا, ولا یکفن, اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا, ولا یصلی علیہ, نہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی.
वला युदफनु मकाबिरल मुस्लिमीन, और ना उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जो मुसलमान बेनमाजी है उसे नहलाने से, कफन देने से, जनाजा पढ़ाने से, मुसलमानों के साथ दफनाने से आप उसे कब्र के आजाब से नहीं बचा पाएंगे, जब तक कि वो इंसान अल्लाह से तौबा करके मस्जिदों के अंदर नमाज खुद पढ़ना ना शुरू कर दे। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके जनाजे की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मग़फ़िरत करेगा। नमाज नहीं है तो अल्लाह की कसम हमारी और आपकी कब्र जहन्नम के गर्द के अलावा कुछ नहीं है। वक्त करीबन मुकम्मल हो चुका, मैंने दो बातें ही आपके सामने पेश मैं कर सका, एक हराम की कमाई और दूसरा नमाज का छोड़ना। तीसरा जो जुर्म है एक एक करके आप गिनते जाइए। तीसरा जुर्म गीबत करना, गीबत करने की वजह से कब्र में शदीद अजाब होगा। पेशाब के छींटों से ना बचना, पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से कब्र में मैयत को शदीद अजाब होगा। ऐसे ही अपनी जबान से मुसलमानों को तकलीफ देना, गालियां देना, झगड़े करना, इसकी वजह से कब्र में शदीद आजाब होगा। कर्जा ले इंसान और कर्ज अदा न करे, इसकी वजह से मैयत को कब्र में शदीद आजाब होगा। ऐसे ही सूद खाने वाला, उसे कब्र में शदीद आजाब होगा। ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरतें, उन्हें कब्र में शदीद और भयानक आजाब दिया जाएगा। कसरत से झूठ बोलने वाला इंसान, उसे कब्र में भयानक आजाब दिया जाएगा। एक जुमले में मैं अगर अपनी बात को खत्म कर दूं तो इस तौर पर आप सुने, मुसलमान अपनी जबान की हिफाजत कर ले, मुसलमान अपने माल की हिफाजत कर ले, हराम की कमाई से बचाकर माल की हिफाजत कर ले, जबान की हिफाजत कर ले और नमाज की हिफाजत कर ले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह कब्र में उसकी हिफाजत कर लेगा। सारी बुराइयां इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो ये चंद बुराइयां थी जिसकी वजह से मैयत को कब्र में शदीद आजाब होगा। सबसे अहम नुक्ता इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपके सामने बयान करूंगा, वो ये है कि वो कौन से नेक अमाल हैं। अगर मुसलमान इन बुराइयों को छोड़कर वो नेक अमाल करता रहे तो अल्लाह उसकी कब्र को अजाब से बचा करके उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। वो नेकियां जिसकी वजह से कब्र में जन्नत का बिस्तर, कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं और कब्र में इंसान को आराम और आसाइश मिलने वाला है, वो नेकियां भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह। आज इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुलासे कलाम ये है, मुसलमानों ये दुनियावी जिंदगी मिली है ताकि हम अपनी आखिरत संवारें, और आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। जो मुसलमान कब्र में महफूज है वो इंशाअल्लाह तमाम मंजिलों में महफूज होगा। लेकिन जो कब्र में फंस गया, जिसे कब्र में अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार कर लिया गया, तो अल्लाह की कसम हमसे बड़ा बदनसीब और हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा। कोशिश करे वो बुराइयां जिनकी वजह से कब्र में अजाब होंगे, जाहिर है हम इंसान हैं, खताएं और गलतियां तो हुई है, लेकिन अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे और आइंदा ये गुनाह न करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौलाए करीम तू हम तमाम लोगों को अपनी रहमत से कब्र के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाह वो बुरे अमाल जिनकी वजह से मैयत को कब्र में शदीद और भयानक आजाब दिया जाएगा, अल्लाह तू हमें इन बुरे कामों से, बुरे अमाल से महफूज फरमा। अल्लाह हमें रिस्के हराम से महफूज फरमा और हमें नमाज, हमें से जो लोग नमाज से दूर होकर इस्लाम से दूर हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें नमाज के पाबंदी की तौफीक दे। अल्लाह मुसलमानों में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं परेशान है उनका मददगार बन जा। अल्लाह में से जिन लोगों के माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो उनके माँ बाप का साया उन पर तादेर कायम रख। अल्लाह में से जिन लोगों के माँ बाप मर चुके हैं, अपनी कब्रों में दफन है तौहीद पर, अल्लाह तू उनकी कब्रों को अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम की हालत में रख, हमारी जब मौत आए तो ईमान और हालत तौहीद में आए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रउफ़ुर रहीम।